بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت پنجم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہماری درسی کتاب کا 7واں سبق ہے جس کا عنوان ہے پرندے کی فریاد۔ ہم آج اس کو دوسرے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا حاصل تعلم ہے جس پر ہم نے آج کام کرنا ہے۔ آج آپ سیکھیں گے اشارات اور تصاویر کی مدد سے کہانی لکھ سکیں۔ کہانی لکھنا سیکھیں گے، اس سے پہلے آپ نے کہانی لکھنے کی بہت دفعہ مشق کی۔ آج ہم کس طرح سے کام کریں گے کہ دی گئی تصاویر جو ایک مکمل کہانی کی تصاویر ہوں گی، جن کو آپ نے خود سمجھنا ہے اور ان سے کہانی اخذ کرنی ہے، اس کی مدد سے کہانی لکھنا، اور اگر آپ کو اشارات دیے جائیں تو ان کو کہانی کی صورت میں ترتیب دینا اور لکھنا۔ روزانہ کی طرح بات کریں گے سبق اسلامی نقطۂ نظر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ مسلم شریف سے یہ حدیث شریف لی گئی ہے، جس میں اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کا کتنا مقام ہے۔ آپ جاتے ہیں اور جب تک وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو رحمت کے فرشتے آپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہاں سے نکلنے کے بعد، یعنی مریض کے پاس سے اٹھنے کے بعد، جب تک آپ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے تو گویا آپ جنت کے باغ میں ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو اپنے ارد گرد، اپنے عزیز رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، خاص طور پر آپ کا کوئی ہم جماعت جس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور ممکن ہو آپ اس کے گھر جا سکیں اس کی عیادت کے لیے، تو ضرور جایا کریں اپنے امی ابو یا بڑے بہن بھائی کو ساتھ لے کر۔ جلدی سے ہم دہرائی کریں گے۔ دہرائی میں آپ نے ایسے جملے جن میں کسی خواہش کا اظہار کیا جائے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کل ہم نے اسی پہ بات کی تھی۔ آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ وہ تمام جملے جن میں آپ اپنی کسی خواہش، کسی تمنا یا کسی آرزو کا اظہار کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، اور شکیہ جملوں کی آپ نے جلدی سے 2 مثالیں بھی دینی ہیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے دہرائی کیجیے۔ جی یقیناً دہرائی تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی۔ دیکھیے آپ کے پاس چند خوبصورت تصاویر ہیں۔ آپ کو یہ تصویر آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی، دیکھ رہے ہیں نا؟ اچھا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان تصاویر پر ان کو سمجھتے ہیں اور ان پر بات کرتے ہیں، جملے بناتے ہیں ان پر، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی تصویر ہے، ہم اس تصویر میں جو کردار ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کرداروں کو نام دے لیتے ہیں۔ جیسے اس تصویر میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی دے رہی ہے، ہم اس لڑکی کا نام آمنہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آمنہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو تصویر میں بارش کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے تصویر کو سمجھنا ہے۔ تصویر میں ایک بچی ہے جس کا نام آمنہ ہے۔ آمنہ بارش میں کہیں جا رہی ہے، یا آمنہ گھر سے نکلی تو راستے میں بارش شروع ہوگی۔ جب وہ گھر سے نکلی تو اس کو اندازہ تھا کہ موسم خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی امی نے احتیاطاً اس کو چھتری بھی دے دی۔ اب آمنہ جب راستے میں آ رہی تھی اور بارش شروع ہوئی تو آمنہ نے فوراً سے اپنی چھتری کھولی اور بارش سے بچنے کے لیے اس کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ آمنہ بارش میں تیزی سے چل رہی تھی کہ ایک دم تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ اپنے ساتھ آمنہ کی چھتری بھی اڑا کر لے گیا، جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ تیز ہوا یہاں سے ہوا کی تیزی کا اندازہ ہو رہا ہوگا، اور آمنہ کی وہ چھتری کو ساتھ اڑا کر لے گیا۔ اب جب آمنہ کی چھتری اڑی تو اس سے پہلے کہ آمنہ اپنے آپ کو گرنے سے بچاتی، سنبھلتی، ایسے میں چھتری ہاتھ سے اڑ گئی۔ ہوا بہت تیز تھی۔ اسی اثناء میں ایک پرندہ، ایک کوا، چیل، اس کو کوئی بھی نام دیتے، وہ قریب سے اڑی یا اڑتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے جب چھتری کو اڑتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے اس نے اپنے دونوں پنجوں سے چھتری کو پکڑ لیا اور بہت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب وہ چھتری کو اس تیز بارش میں اور ہوا کی مدد سے لیے اڑنا شروع ہو گئے۔ جو چیل یا کبوتر، کوا، اس کو آپ جو بھی نام دیں گے، اس کو ہم چیل کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چیل نے اس کی چھتری، آمنہ کی چھتری پکڑی اور وہ ہوا کے رخ پر تیزی سے اڑنا شروع ہو گئے اور اس کو لے جا کر ایک درخت کی ٹہنی پر لٹکا دیا، جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اب چیل نے کیا کیا، یا کوئل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے چھتری کو درخت کی ٹہنی یا درخت کی شاخ پر لٹکا دیا اور اس میں اس نے اپنا ایک خوبصورت سا گھونسلہ بنایا جہاں پر اس نے انڈے دیا، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ تو اس طرح آپ تصویر کو دیکھتے ہیں اور اس پہ ایک کہانی بنا لیتے ہیں، اس کو اس طرح کہانی کی صورت دیتے ہیں اور کہانی کی صورت میں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے آج کیا کام کرنا ہے۔ جی، ہم نے آج اشارات
और तस्वीर की मदद से कहानी लिखना सीखना है। यकीनन जिस तरह से मैंने आपको तस्वीर दिखा के कहानी आप लोगों के साथ मिलके बनाई, आपको अंदाजा हो गया कि तस्वीर देखकर उसको किस तरह से समझा जाता है, किरदार के नाम दिए जाते हैं और उसके बाद तस्वीर की तरतीब को समझते हुए एक कहानी लिखी जाती है। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे एक तस्वीरी कहानी दी गई है जिसमें मुख्तलिफ कहानी को मुख्तलिफ तस्वीर में तकसीम कर दिया गया। आपने मुझे एक एक जुमले में बताते जाना है या चंद जुमलों में कि आपको बेहतरीन जुमला क्या लग रहा है, कि हम इसको कहानी की सूरत कैसे दे सकते हैं। 10 से 15 जुमलों पर मबनी आप कहानी लिख सकते हैं, आपको लिखनी चाहिए क्योंकि आप जमात पंजम में है। सबसे पहली तस्वीर है जिसमें आपको किरदारों में एक परिंदा नजर आ रहा है और एक बच्चा नजर आ रहा है। परिंदा, इसको हम चिड़िया का नाम दे लेते हैं, और जो हमारे पास दूसरा किरदार है इस बच्चे का, इसको हम हारिस का नाम देते हैं। ठीक है, यहां पे जो मंजर दिखाया जा रहा है वो किसी बाग का या किसी पार्क का मंजर है, ऐसा ही है ना, मंजर है पार्क का। बच्चा जो है इसको हम नाम दे लेते हैं हारिस का, परिंदा जो है इसको हम नाम दे लेते हैं चिड़िया का या तोता। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद जो अगली तस्वीर आई, ये तस्वीर आपको मेरी लिखाई की वजह से अब दिखाई नहीं दे रही, तो इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, यहां पे हम इसको इस तरह से शुरू करते हैं कि हारिस एक दिन पार्क में गया, या हारिस सैर करने के लिए या झूला झूलने घर के करीबी पार्क में गया, घर के करीबी मैदान में या बाग में गया। वहां पे उसने देखा कि एक पौधे के करीब एक जख्मी परिंदा पड़ा हुआ था। हारिस जब करीब गया तो वो परिंदा एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया थी जो जख्मी हो चुकी थी। हारिस को उस पर बहुत रहम आया, हारिस ने उसको उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। चिड़िया चूंकि बुरी तरह से जख्मी थी तो हारिस उसको उठाए अपने साथ घर ले आया। घर लाकर हारिस ने उसको घर में मौजूद एक पिंजरे में रख लिया और उसका इलाज या उसकी मरहम पट्टी की और उसको दाना दुनका डाला। कुछ ही दिन गुजरे कि वो नन्हा परिंदा जो चिड़िया थी वो बिल्कुल ठीक हो गए, और अब उसको घबराहट शुरू हो गई या उसने परेशान होना शुरू कर दिया पिंजरे में रहते हुए, क्योंकि पिंजरा उसकी दुनिया नहीं है या पिंजरे में वो नहीं रह सकती थी। तो उस चिड़िया ने जब वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, चहचहाना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के वक्त, जिस वक्त हारिस की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर बहुत सी चिड़ियों का शोर है। हारिस ने जब अपने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर बहुत सी चिड़ियां मौजूद थीं जो अपनी साथी चिड़िया को अपने साथ आने के लिए दावत दे रही थी, उसको आवाजें दे रही थी। हारिस ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ, उसको बहुत अफसोस हुआ कि उसने कुछ दिन के लिए इस चिड़िया को कैद कर रखा, लेकिन फिर उसके दिल को ये सोचकर इत्मीनान हुआ कि उसने एक बीमार जख्मी परिंदे की मदद की है और उसका इलाज किया है, और जब वो ठीक हो गया तो अब हारिस ने ये फैसला किया कि वो उस नन्ही चिड़िया या उस कबूतर को आज़ाद कर देगा, और वो ताकि अपने बाकी साथियों के साथ, बाकी परिंदों के साथ मिलकर आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सके। तो हारिस ने उसके साथ नेकी की, हारिस ने उसके साथ एक नेक अमल किया जिसका अजर अल्लाह ताला हारिस को देंगे और उसके साथ जिंदगी में आसानी वाला मामला होगा। तो यूं आप कहानी बनाएंगे और आपने इस तरह से कहानियों को लिखना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और तस्वीरी कहानी है, इससे भी आपने एक कहानी तहरीर करनी है। नतीजा आपके पास कहानी का ये है कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। आपको यहाँ पर जो तस्वीर दी गई हैं उनमें उनकी तरतीब जो है वो दुरुस्त है, ठीक है, नंबर के हिसाब से। जैसे ये पहली तस्वीर है, आपने सबसे पहले इस पे गौर करना है, फिर इस पर, इसको समझना है, इसको, पांचवी को, फिर छठी और फिर सातवीं तस्वीर जो सबसे आखिरी तस्वीर है, इन सब को समझते हुए इनमें रफ्त कायम कीजिए, तरतीब दीजिए और इनसे एक कहानी लिखनी है। उसके बाद यकीनन आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी कि तस्वीर की मदद से कहानी कैसे लिखी जाती है, उसमें किन चीजों का ख्याल रखा जाता है और आखिर में उसका नतीजा किस तरह से अखज़ किया जाता है। ठीक है, इनफरादी सरगर्मी करते हैं हम जल्दी से। नज्म परिंदे की फरियाद जो आपके इस दरसी किताब में इस नज्म का उन्वान भी है, इसको आपने सामने रखना है और इसको कहानी की सूरत में आपने तहरीर करना है। तो आप अब क्या करेंगे कि वीडियो को रोकेंगे और इस इनफरादी सरगर्मी को जल्दी से सरअंजाम देंगे। जी, इनफरादी सरगर्मी के बाद आप जानते हैं हम एक ग्रोही सरगर्मी करते हैं।
آپ کو آپ کی اسکرین پر 5 تصاویر دکھائی دے رہی ہیں. 5 بچوں کا ایک گروپ بنا لیجئے اور کوشش کریں کہ ہر بچہ ایک ایک تصویر پر 2 سے 3 جملے بولے. اگر ہر بچہ ایک تصویر کو 3 جملوں میں بیان کرتا ہے تو آپ کی یہ کہانی 15 جملوں پہ مبنی ہو سکتی ہے. اب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو بچہ پہلی تصویر کو لے گا وہ اس میں کردار دیکھے, ان کو نام دے, ان کا آپس میں جس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بیٹھنے سے, ان کی حرکات و سکنات سے جس طرح کے احساسات کا اظہار ہو رہا ہے اس کو بیان کرے. جو بچہ پھر اس تصویر کو دیکھے, پھر اس کو اور جو درست ترتیب بنتی ہے اس کو تصویروں کو سمجھتے ہوئے ہر بچہ اگر ایک تصویر پہ 3 جملے بھی بنائے گا تو آپ گروہ کی صورت میں 15 جملوں پر مبنی ایک کہانی لکھ سکتے ہیں. تو ویڈیو کو روکیے اور انتہائی دلچسپ جملوں میں اس کہانی کو بیان کیجیے. جی یقیناً گروہی سرگرمی بھی آپ نے اچھے انداز میں کر لی ہوگی. گھر کا کام ہے آج کے لیے آپ کا. اپنی پسند کی کہانی کو آپ نے تصویری شکل دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ کہانی بھی لکھنی ہے. یعنی آپ نے سیکھ لیا, آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی کہانی بہت پسند ہے جو تصویری صورت میں ہے تو آپ اس کی تصاویر کو تراشوں کی صورت میں کاٹیے اور اپنے جو اردو کی کاپی اس پر چسپاں کر لیجئے. پھر اس کا کیا مقصد ہے, اس پہ کیا ربط بنتا ہے, وہ کہانی آپ کس طرح سے بنتی ہے, آپ نے اس کو اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے. اس کے علاوہ ایک ورک شیٹ ہے آپ کے پاس جس پر ایک اور خوبصورت تصویری کہانی دی گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے جتنی بھی تصاویر پر مبنی کہانیاں دیکھی وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تلاش میں رہیں, کھوجیں چیزوں کو, اس پہ سوچیں اور اس پہ لکھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ ورک شیٹ میں جو تصاویر کی کہانی ہم نے آپ کو دی ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو بیان کرنا ہے یہاں پر لکھ کر. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا کام. اس میں آپ نے کہانی کو اشارات اور تصاویر کی مدد سے لکھنا سیکھا. مجھے امید ہے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کی مشق بھی کریں گے. کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حاصل تعلم کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.